عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. معزز حاضرین و ناظرین، آج بتاریخ 22 مئی 2026 بروز جمعہ ہم تمام اساتذہ اور والدین کے لیے سعادت اور خوشی کا لمحہ ہے کہ آج ہم اسلامک سمر کیمپ کے اختتامی اجلاس میں شریک ہیں۔ تقریباً ایک مہینے سے مسجد امیر و خانم اہل حدیث فرش لانسر میں اسلامک سمر کیمپ چل رہا تھا، جس میں کئی طلباء نے حصہ لیا اور آج ان کے محنتوں کا ثمرہ عطا کیا جائے گا۔ ہمارے لیے یہ مسرت اور شادمانی کی بات ہے کہ اس اجلاس کی صدارت کے لیے جس شخصیت کو مدعو کیا گیا ہے وہ حرد العزیز مشفق و مربی فضیلت الشیخ حافظ طیب ہلال سنابلی حفظہ اللہ ہیں۔ آپ کی شخصیت سے ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے بسط احترام گزارش کرتا ہوں کہ آپ مسند صدارت پر جلوہ افروز ہو جائیں۔ بعدہ اس اجلاس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود ہیں فضیلت الشیخ عبدالجبار عمری حفظہ اللہ اور فضیلت الشیخ فیصل راشد جامعی حفظہ اللہ۔ میں آپ دونوں مہمانان حضرات سے بھی بسط احترام گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات بھی اپنی کرسیاں سنبھال لیں۔ اسی طریقے سے اس مسجد کے ذمہ دار عمران صاحب، اسی طریقے سے اس مسجد کے دوسرے ذمہ دار محترم اشفاق صاحب، آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی اسٹیج کی زینت بنیں۔ محترم حاضرین، آئیے اس اجلاس کے آغاز کے لیے میں اللہ کے کلام قرآن کریم کی چند آیات سے اس بزم کا آغاز کرانا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں آواز دیتا ہوں ابو بکر بن اعجاز کو کہ آپ تشریف لائیں اور قرآن کریم کی چند آیات سے اس خوبصورت محفل کا آغاز کریں۔ اس کو نیچے کریں گے شیخ، اس کو نیچے کریں گے، مائک دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو عالم بعمل بنائے، قوم کا چراغ بنائے۔ اس کے بعد اگلے بچے کو بلانے سے پہلے ہم مسجد کے ایک محترم ذمہ دار محترم الطاف صاحب سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی اسٹیج کی زینت بنیں۔ اس کے بعد تلاوت قرآن کے لیے ایک اور بچے کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ بچے کا نام ہے عزیر عبدالقیوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد قرآن کریم کے ہی موضوع پر ایک خوبصورت سی نظم ہے جسے پیش کرنے کے لیے آپ کے حضور تشریف لا رہے ہیں سفیان بن نثار احمد. میں اس بچے سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور یہ نظم پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو فکر کا چراغ ہے، جو علم کا نصاب ہے، جو تیرگی جہل میں مثال آفتاب ہے، جو فکر کا چراغ ہے، جو علم کا نصاب ہے، جو تیرگی جہل میں مثال آفتاب ہے. قرآن کا نظام ہی جہاں میں کامیاب ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے، بلا سمجھ کے بھی پڑھے تو باعث سرور ہے. سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے، بلا سمجھ کے بھی پڑھے تو باعث سرور ہے. بلا سمجھ کے بھی پڑھے تو باعث سرور ہے. کلام پاک سر بسر ثواب ہی ثواب ہے. کلام پاک سر بسر ثواب ہی ثواب ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. کلام رب دو جہاں سے اپنے منہ کو موڑنا، شعار دی کا چھوڑنا، خدا کا حکم توڑنا. کلام رب دو جہاں سے اپنے منہ کو موڑنا، شعار دی کا چھوڑنا، خدا کا حکم توڑنا. شعار دی کا چھوڑنا، خدا کا حکم توڑنا. بہت بڑا گناہ ہے جو باعث عذاب ہے. بہت بڑا گناہ ہے جو باعث عذاب ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. ہے کس میں تاب اس کتاب سی کتاب لا سکے، ہے کس میں دم کے ایک آیت ایسی جو بنا سکے. ہے کس میں تاب اس کتاب سی کتاب لا سکے، ہے کس میں دم کے ایک آیت ایسی جو بنا سکے. ہے کس میں دم کے ایک آیت ایسی جو بنا سکے. فصاحت عرب بھی اس کے آگے لاجواب ہے. فصاحت عرب بھی اس کے آگے لاجواب ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. کہیں پہ سورہ قلم کی نکہتیں ہیں جلوگر،
کہیں پہ طور و نور ہے، کہیں پہ شمس اور قمر، کہیں پہ سورہ قلم کی نکیحتیں ہیں جلوگر، کہیں پہ طور و نور ہے، کہیں پہ شمس اور قمر، کہیں پہ طور و نور ہے، کہیں پہ شمس اور قمر۔ یہ رشک آفتاب ہے، یہ رشک ماہتاب ہے، یہ رشک آفتاب ہے، یہ رشک ماہتاب ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ نہیں ہے یہ کتاب اثر قسم اٹھانے کے لیے، نہیں ہے یہ کتاب طاق میں سجانے کے لیے، نہیں ہے یہ کتاب اثر قسم اٹھانے کے لیے، نہیں ہے یہ کتاب طاق میں سجانے کے لیے، نہیں ہے یہ کتاب طاق میں سجانے کے لیے۔ نا قدری کلام پاک کے ایک سیاہ باب ہے، نا قدری کلام پاک کے ایک سیاہ باب ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، یہ ہمارے ننھے طلباء ہیں جو آپ کے سامنے اپنے علمی مظاہرہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی خوبصورت سماعتوں کے ذریعے اور اپنے گراں قدر انعامات کے ذریعے ان طلباء کی حوصلہ فرماتے رہیں۔ اس کے بعد احادیث رسول پیش کرنے کے لیے ایک بچے عبدالعظیم کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور احادیث رسول پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کے سامنے کچھ حدیثیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث نمبر 1، الدین النصیحہ، دین کے خواہ کا نام ہے۔ حدیث نمبر 2، اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ حدیث نمبر 3، لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو۔ حدیث نمبر 4، من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 5، الحیاء شعبۃ من الایمان، ناتارک بات کی ایک شاخ ہے۔ حدیث نمبر 6، الطہور شطر ایمان، ماں کی آدھا ایمان ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، اخلاق ہی انسان کا اصل حسن ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے اسوہ، آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ رہتی دنیا تک ہم آپ کی پیروی کرتے ہیں اور آپ ہی کے نقش قدم، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ اخلاق کے عنوان پر ایک بچہ ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرے گا۔ طالب کا نام ہے عبدالرحمن اعجاز۔ میں اس بچے کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اخلاق کے موضوع پر ایک چھوٹی سی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم صدر اجلاس، علماء اکرام، معزز حاضرین، میں آپ کے سامنے ایک اہم موضوع پیش کرنے جا رہا ہوں۔ موضوع یہ ہے کہ ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ اسلام ہمیں صرف عبادت نہیں سکھایا بلکہ ہمیں اچھے اخلاق بھی سکھائے۔ اچھے اخلاق اللہ کے قریب کر دیتا ہے اور اچھے اخلاق لوگوں کے دلوں کے قریب کر دیتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ
ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. سچ بولنے والا اللہ کو بہت پسندیدہ ہوتا ہے. تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ جب بات کرتے وقت نرم لہجے سے بات کرنا چاہیے. نرم لہجہ دلوں کو جوڑ دیتا ہے اور سخت زبان دلوں کو توڑ دیتا ہے. چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے, بڑوں کا احترام کرنی چاہیے. چوتھی اہم بات یہ ہے کہ اچھے اخلاق میں صبر اور غصہ بھی شامل ہے. غصے کے وقت خود کو قابو میں کرنا بہت بڑی اچھا اخلاقی خوبی ہے. جو دوسروں کو معاف کر دے اور بدلہ نہ لے بہت بڑی اچھے اخلاق کی علامت ہے. جو دوسروں کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ اسے بلند درجہ ادا کرتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو تکلیف نہ دیں, کسی کی غیبت نہ کریں اور ہم ہر ایک کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اعلیٰ ترین درجے پر فیض تھے. آخر میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں دعا ہے کہ ہمیں خوبصورت اچھے اخلاق کی نیک توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایک بار پھر اس مسجد کے ایک محترم ذمہ دار محترم اشفاق صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. معزز حاضرین, عقیدہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور اگر انسان کا عقیدہ ہی درست نہ ہو تو اس کے تمام اعمال غارت ہو جاتے ہیں, برباد ہو جاتے ہیں. عقیدے سے متعلق ہمارے پاس چند سوالات اور جوابات ہیں. اسے پیش کرنے کے لیے ایک بچے کو دعوت دیتا ہوں. طالب علم کا نام ہے ابو بکر بن عبداللہ. اس بچے سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور عقیدے سے متعلق چند سوالات اور جوابات پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز حاضرین, میں آپ کے سامنے عقیدے کے کچھ سوال اور جوابات دینا چاہتا ہوں. سوال نمبر 1, اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ جواب, اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ترجمہ, میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے. حدیث, بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. سوال نمبر 2, ہمیں اللہ کی عبادت کس طرح کرنی چاہیے؟ جواب, ہمیں اللہ کی عبادت اس طرح کرنی چاہیے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ترجمہ, اے ایمان والو, اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. حدیث, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. ترجمہ, جس نے ایسا عمل کیا جس کے بارے میں ہمارا کوئی عمل نہیں ہے تو وہ اعمال مردود ہے. سوال نمبر 3, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ جواب, اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. قرآن کی آیت الرحمن علی العرش استویٰ. ترجمہ, یقیناً رحمان عرش پر مستوی ہے. حدیث, ان اللہ کتب کتابا اعودا فوق العرش. یقیناً اللہ نے ایک کتاب لکھی جو اللہ کے ساتھ عرش پر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حاضرین, سیرت کا علم حاصل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو اسوہ قرار دیا. سیرت النبی پر مشتمل ہمارے پاس چند سوالات اور جوابات ہیں. اس کے لیے ایک طالب علم کو دعوت دیتا ہوں. بچے کا نام ہے عبدالاحد عبدالواجد, کہ آپ تشریف لائیں اور سیرت النبی پر مشتمل چند سوالات اور ان کے جوابات پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج آپ سب کے سامنے کچھ سیرت النبی کے چند سوال کے جواب دینے آیا ہوں. پہلا سوال, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کل چچا کتنے تھے اور کتنوں نے ان میں سے اسلام کو قبول کیا؟
جواب: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کل چچا 9 تھے اور ان میں سے عباس اور حمزہ رضی اللہ عنہما نے ہی اسلام کو قبول کیا۔ جواب: سوال نمبر 2، ابو طالب آخر اسلام کو قبول کرنے سے کیوں محروم رہ گئے؟ جواب: جب ابو طالب کا وفات کا وقت آیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور کہا، چچا بس ایک بار لا الہ الا اللہ، بس ایک کلمہ کہہ دیجئے، میں اس کے ذریعے آپ کی سفارش اللہ سے کر دوں گا۔ پر وہاں پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، ابو طالب، کیا تم عبد المطلب یعنی اپنے باپ کے دین کو چھوڑ دو گے؟ اور پھر ایسے ہی وہ بات کرتے رہے اور انہیں بہکاتے رہے۔ پھر جب ان کے وفات سے پہلے جو انہوں نے آخری بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ میں مرتا ہوں عبد المطلب کی ملت پر، یعنی عبد المطلب کے دین پر۔ تو یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابو طالب نے قوم کی آڑ میں اور شرم کی وجہ سے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ سوال نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں کتنی تھیں اور ان میں سے کتنوں نے اسلام کو قبول کیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیاں 6 تھیں۔ پہلی پھوپھی کا نام عاتقہ تھا، دوسری پھوپھی کا نام ام حکیم بیضہ تھا، تیسری پھوپھی کا نام صفیہ تھا، چوتھی پھوپھی کا نام براہ تھا، اور پانچویں پھوپھی کا نام امیمہ اور چھٹی پھوپھی کا نام عروہ تھا، جن میں سے صرف 2 پھوپھیوں نے ہی اسلام قبول کیا، جو تھی صفیہ اور عروہ۔ سوال نمبر 4، آخر خدیجہ رضی اللہ عنہا کی آپ سے شادی کیسے ہوئی؟ جواب: خدیجہ رضی اللہ عنہا اجرت پر لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لیے دیا کرتی تھی۔ جب آپ جوان ہونے کے بعد جب انہوں نے تجارت کرنا شروع کیا تب ان کا لوگوں میں امانت اور سچائی کا بہت چرچا تھا۔ تو جب یہ بات خدیجہ رضی اللہ عنہا کو معلوم ہوئی تو جب انہوں نے آپ کو ان کا مال تجارت کے لیے دیا اور ساتھ ہی میں ان کے ایک غلام میسرہ کو بھی ان کے ساتھ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر ان کے ساتھ طے کیا اور اس سفر میں بہت برکت ہوئی۔ میسرہ نے سفر کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جب سامنے آ کر بات کی تو آپ کے اخلاق کی بڑی تعریف کی، تو وہ اس سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنی ایک سہیلی کو بھیجا اور آپ سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ تو یہ کچھ چند سوالات تھے اور ان کے جواب میں آپ کو یہ دینے جو آیا تھا وہ میں نے دیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا ایک بہترین اسلحہ ہے۔ انسان جب مشکلات اور مصائب میں گھرا ہوا ہوتا ہے، مشکلات سے جوجھ رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ ہمارے طلباء نے جہاں بہت سی چیزیں یہاں سیکھیں اور حفظ کیا، ان میں سے چند دعائیں بھی ہیں۔ دعا کا ایک نمونہ پیش کرنے کے لیے ایک طالب علم کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ طالب علم کا نام ہے عاطف۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور چند دعاؤں کا نمونہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ چند دعائیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کپڑے پہنتے وقت کی دعا. الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی غیر حول منی ولا قوہ. وضو کرتے وقت کی دعا. بسم اللہ کہے اور وضو شروع کرے. وضو کے بعد کی دعا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من الطاہرین. اذان کے بعد کی دعا. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا للذی وعدته. مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. مسجد سے نکلتے وقت کی دعا. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہم انی اسألک من فضلک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی. آپ جانتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی نشست ان طلباء کی محنتوں، ان کی کاوشوں کا ثمرہ آپ تمام حاضرین کے سامنے ان کے ہاتھوں میں تھمانے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے منعقد کیا گیا ہے. اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم ان طلباء کو جو فائزین ہیں، جنہوں نے اپنے اپنے زمرے میں پوزیشن حاصل کی ہے، ایک کے بعد دیگرے بلائیں اور انہیں ان کے انعامات سے نوازیں. ہمارے پاس ہم نے طلباء کو 3 زمروں میں تقسیم کیا تھا. پہلا زمرہ ہے گریڈ 1 کے نام سے جسے ہم جانتے ہیں. ان میں صرف مدرسے کے طلباء تھے، بڑے طلباء. اسی طریقے سے گریڈ 2 میں جو طلباء بڑے تھے اور صرف سمر کیمپ کے حوالے سے خصوصاً سمر کیمپ کے لیے آ رہے تھے، ہم نے ان کا نام رکھا تھا. اور تیسرے گریڈ میں چھوٹے طلباء، خواہ وہ مدرسے کے ہوں یا باہر سے آنے والے طلباء ہوں. گریڈ 1 میں جس بچے نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، بچے کا نام ہے ابو بکر صدیق عبداللہ. اسی طریقے سے دوسری پوزیشن حاصل کرنے والا بچہ ہے قریشی اسرار. دوسری پوزیشن حاصل کی ہے قریشی اسرار نے. اور تیسرے نمبر پر جس بچے کا نام ہے وہ ہے محمد عبد الرحمن اعجاز. جس طالب علم نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، میں اس طالب علم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس مسجد کے ذمہ دار محترم عمران صاحب کے ہاتھوں اپنا انعام حاصل کریں. ابو بکر صدیق عبداللہ. عبد الرحمن اعجاز. عبد الرحمن اعجاز. یاسر بھیا کے پاس ہمارے پاس دوسرے گریڈ میں جس طالب علم نے پہلی پوزیشن حاصل کی، اس طالب علم کا نام ہے زیاد غیاث. اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر جس بچے کا نام ہے عبد الاحد
اور تیسری پوزیشن حاصل کی ہے محمد لقمان نے. آپ تینوں حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات تشریف لائیں اور اس بزم کے صدر شیخ طیب ہلال سنابلی حفیظہ اللہ کے ہاتھوں اپنا انعام حاصل کر لیں. گریڈ 3 جس میں چھوٹے بچے شریک تھے، اس میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ابو بکر اعجاز نے. اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر جس طالب علم کا نام ہے وہ ہے عبدالعزیز، اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والا بچہ ہے عزیر. ان تینوں بچوں سے گزارش ہے کہ آپ حضرات تشریف لائیں اور ہمارے مہمان خصوصی فضیلۃ الشیخ عبدالجبار صاحب حفیظہ اللہ کے ہاتھوں اپنا انعام حاصل کر لیں. یہ رہے وہ طلباء جنہوں نے اپنے اپنے زمروں میں امتیازی نمبرات حاصل کیے. ہمارے پاس چند اور طلباء ہیں جنہیں ہم انعامات سے نوازتے ہیں. جن بچوں نے اپنے اپنے زمروں میں سب سے زیادہ پورے مہینے اپنی حاضری کو یقینی بنایا، ہمارے یہاں ان کے لیے بھی انعامات کا سلسلہ چلتا ہے. گریڈ 1 میں جس بچے نے جو بچہ سب سے زیادہ حاضر رہا ہے اس کا نام ہے عبدالمنان اعجاز. آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور مہمان محترم فضیلۃ الشیخ فیصل صاحب عمری حفیظہ اللہ کے ہاتھوں اپنا انعام حاصل کریں. اسی طریقے سے گریڈ 2 میں جو طالب علم سب سے زیادہ حاضر رہا ہے اس کا نام ہے عبدالمنان قیوم. اس طالب علم سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اس مسجد کے محترم ذمہ دار اشفاق صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اس طالب علم کو اپنے ہاتھوں سے اس کا انعام نوازیں.
اس کے بعد تیسرے گریڈ جس میں صرف چھوٹے بچے شریک تھے، اس میں جو بچہ سب سے زیادہ پورے مہینے حاضر رہا ہے اس بچے کا نام ہے عبدالعزیز۔ اس طالب علم سے گزارش کرتا ہوں کہ بچہ تشریف لائے اور اس مسجد کے ذمہ دار محترم الطاف صاحب کے ہاتھوں اپنا انعام حاصل کر لے۔ عبدالعزیز۔ اسی طریقے سے اس سمر کیمپ میں اس بچے کو بھی انعام سے نوازا جائے گا جو بچہ مجموعی طور پر اخلاق میں سب سے اچھا شمار کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں صرف ایک بچے کو منتخب کیا گیا ہے اور وہ خوش نصیب طالب علم ہے زیاد۔ اس بچے سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور محترم جناب فیاض صاحب کے ہاتھ سے اپنا انعام حاصل کریں۔ اس سمر کیمپ میں تقریباً 60 سے زائد بچوں نے شرکت کی اور کم و بیش 55 یا 60 کے اندر بچوں نے امتحان دیا۔ تمام بچوں میں جس بچے نے سب سے زیادہ نمبر حاصل کیا ہے اسے بھی انعام دینے کا سلسلہ یہاں پر چلتا ہے۔ بچے کا نام ہے ابو بکر اعجاز۔ اس بچے نے 250 نمبرات میں سے اس بچے کا صرف ایک نمبر کٹا ہے، یعنی ایک مادہ ہمارے پاس 50 نمبر کا تھا اور یہ بچہ مکمل 249 نمبر حاصل کیا ہے۔ اس بچے کو انعام دینے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب عبدالحسیب صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اس بچے کو اپنے ہاتھوں سے انعام سے نوازیں۔ بدلتے رہیے، 2-4 لوگ بچوں کے بعد بدلتے رہیے۔ یہ وہ طلباء تھے جنہوں نے کسی نہ کسی ضمن میں امتیازی نمبرات حاصل کیے۔ اس کے علاوہ جو بچے بھی امتحان میں جن لوگوں نے شرکت کی ان تمام کے لیے اعزازی طور پر کچھ انعامات ہیں یا تشجیعی طور پر کچھ انعامات ہیں۔ سب سے پہلا نام ہے شیخ عاطف احمد، محمد طلحہ، حسین اعظم، فہد فیاض، عبدالرحمن محمد، معراج محبوب، عبداللہ مشتاق۔ ان تمام بچوں سے گزارش ہے کہ بچے تشریف لائیں اور اس مجلس کے صدر فضیلت الشیخ طیب ہلال سنابلی حفظہ اللہ کے ہاتھوں اپنا انعام حاصل کریں۔ اس کے بعد
عبداللہ بن یونس، سفیان بن نثار، قریشی عدنان بن نثار، عبیداللہ، فیض بن محمد وسیم، عبداللہ اشفاق، عبدالشکور، عبدالحسیب، اویس، شاہد علی، عمران قادر علی، عبدالرحمن عرفان، عبدالحنان عرفان، زین الدین اذان یعد اللہ. ان بچوں کو انعام دینے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں اس سمر کیمپ کے محترم استاذ فضیلت الشیخ زبیر عالم فلاحی حفیظہ اللہ سے کہ آپ تشریف لائیں اور ان بچوں کو اپنے ہاتھوں سے انعامات سے نوازیں. کیا نام ہے آپ کا؟ آسان ہے نا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ بیٹھو. آئے گا تو کیا نام ہے؟ زین الدین نہیں آگے ہے جی. کیسا تھا جب آئے گا تو اس کے بعد نام ہے ندیم خان، سلیم شبیر، اذان نصیر، عماد، محمد ریان ذکی، زکریہ، عبداللہ اعجاز، عمر فاروق، سلیمان عثمان، زین شریف. ان بچوں کو انعامات دینے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں فضیلت الشیخ عبدالجبار عمری حفیظہ اللہ سے کہ آپ تشریف لائیں اور ان بچوں کو اپنے ہاتھوں سے انعامات سے نوازیں. نام کیا ہے؟ ریان بولے جاؤ. بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے. بیٹھیے بیٹھیے. فرحان کیا شیخ فرحان ختم کر دے رہا ہوں پورا بلا کر سب کو. اگلا نام ہے مقتدر خان، سعد عمر، ریان، سید رحیم، اعظم وسیم، عاصم خان، طارق جمیل، عبدالباری، فرحان، سفیان جعفر، عبدالخالق، عبدالمنان اور ابو بکر بلال. ان بچوں کو انعام دینے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں فضیلت الشیخ فیصل جامعی حفیظہ اللہ سے کہ آپ تشریف لائیں اور ان بچوں کو اپنے ہاتھوں سے انعامات طارق جمیل کون ہے؟ نہیں ہے. شیخ کے نام دیتا نام رکھو. طارق جمیل کے نام دیتا نام رکھیے. ہو سکتا ہے والدین متاثر ہیں. اسلامیہ لے لیں گے بعد میں آ کے. ہاں زیاد کو اس بار زیاد بلائیں گے. تو نہیں اس بار وہ زیاد کو سارا پیش کروا دیتے ہیں. اذان ہے ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تمام طلبہ اور ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اطمینان کے ساتھ ابھی بیٹھے رہیں. انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اختتام پر پہنچیں گے. میں دوبارہ تمام طلبہ سے، مشارکین سے، حاضرین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں. محترم حاضرین،
ہمارے پاس ایک اور علمی مظاہرہ ہے جو ہم ابھی تک پیش کرنے سے قاصر رہے. ہمارے یہاں بچوں نے نہ صرف قرآن کو پڑھنا سیکھا ہے بلکہ تجوید کے قواعد بھی سیکھے ہیں. ایک طالب علم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ طالب علم آئے اور قرآن کریم سے کسی ایک سورہ کی تلاوت کرے اور تلاوت کرنے کے بعد وہ یہ بھی بتائے کہ اس میں تجوید کے کون کون سے قاعدے پائے جاتے ہیں. طالب علم کا نام ہے زیاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سورہ لہب کے قاعدے بتانا چاہتا ہوں. پہلے اس کی تلاوت کریں پھر قاعدہ بتائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. پہلے آیت میں قاعدہ یہ ہے کہ ید میں مد منفصل ہوگا اور ابی میں حرف مد، تب میں خلخلہ ہوگا. پھر دوسری آیت میں ما میں مد منفصل ہوگا اور ایک ما میں حرف مد اور سب میں خلخلہ ہوگا. تیسری آیت میں رون میں اخفا ہوگا اور حب میں خلخلہ. چوتھی آیت میں ہم میں میم غنہ اور تب میں خلخلہ ہوگا. پھر آخری آیت فی جی میں حرف مد اور مما میں میم شفوی ہوگا. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. ایک بچہ غیر حاضر ہے، عبدالشکور نام ہے بچے کا. میں ان کے والد محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور بچے کا شہادہ ہمارے ہاتھوں سے حاصل کر لیں. محترم حاضرین، ہمارے اس مجلس میں چند علماء کرام بھی موجود ہیں اور علماء کی مجلس ہو، علماء ہمارے لیے دستیاب ہوں اور ہم ان سے قیمتی مشوروں اور قیمتی نصیحتیں حاصل کرنے سے محروم رہیں تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. میں تاثرات پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے مہمان محترم فضیلت الشیخ عبدالجبار صاحب حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنی قیمتی نصیحتوں سے بھی نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. قال سبحانه وتعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بہت ہی قابل قدر علماء کرام، ذمہ داران، طلبہ، اساتذہ کرام اور پھر محترم اولیاء طلبہ کو انشاءاللہ پروگرام کے اختتام پر طلبہ اور حاضرین کے لیے طعام کا نظم ہے. آپ لوگ کھا کر جائیں اور جو لوگ اس کا انتظام کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. آمین. عزیز بھائیوں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ آج جمعہ کا دن، جمعہ کے خطبے سے فارغ ہوئے اور آپ اس پروگرام میں ایک لمبے وقت سے بیٹھے ہیں. ایک دو باتیں، ضروری باتیں ہیں کہ الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اسکول میں پڑھنے والے بچے، جہاں پر بچے اسکول کی چھٹیاں ہونے کے بعد عام طور پر اپنے ننیال اور ددیال کے رشتہ داروں میں اور بہت سارے گھروں کے اندر
समर की छुट्टियों में ठंडे इलाकों की सैर व तफरी की गरज से बाज़ाब्ता बजट बनाते हैं और अपने बच्चों को लेकर घूम घाम कर आते हैं। काबिल तारीफ़ हैं तलबा के वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों को दीन की तालीम हासिल करने की गरज से मस्जिद अमीर ख़ानम की तरफ रुख कराया और ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के अंदर कुरान को तजवीज़ से पढ़ना सीखा और फिर इसी तरीके से अहादीस याद किए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के सवाल जवाब को याद किया और दुआओं को याद किया। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है आपने अपने बच्चे को इस छुट्टी और समर के अंदर एक 5, 10, 20, 25 हज़ार रुपया खर्च कर कर आप अपने बच्चे को दुनिया बताए होते, या फिर आप दुनियावी एतबार से कोई बड़ा इनाम देते तो वो दुनिया का इनाम टूट जाता, घूम जाता या फूट जाता या बच्चे उस चीज़ को भूल जाते। लेकिन आपने अपने बच्चों को दीन सिखाया। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। यकीनन एक काबिल सताइश बात है और इसी तरीके से काबिल तारीफ़ है मस्जिद के ज़िम्मेदारान भी जिन्होंने अपनी मस्जिद को अपने बच्चों यानी कौम मिल्लत के बच्चों की इस्लाह और तरबियत की गरज से एक बेहतरीन मौका निकाला समर इस्लामिक कैंप के नाम से, जिसमें तकरीबन 60 तलबा हाजिर रहे और फिर उन बच्चों ने दीन का एक कीमती सरमाया हासिल किया। अब जहाँ पर कौम मिल्लत के ये वालिदैन और ये ज़िम्मेदारान जहाँ काबिल सताइश हैं और ये बच्चे भी काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने खेल कूद का मौका था, छुट्टियाँ मनाने का मौका था, लेकिन इन बच्चों ने अपनी इन छुट्टियों को कुर्बानी पेश की। आमतौर पर हम कुर्बानी क्या समझते हैं? जानवर के ज़बह करने को। यकीनन एक कुर्बानी शाइल्ला में से है, लेकिन ये कुर्बानियाँ जो है चाहे वो बच्चों की हो चाहे असातिज़ा ये वालिदैन, यकीनन ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन बच्चों को अपने वालिदैन के लिए नजात का ज़रिया बनाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को अगर हम अपने डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, ज़रूर बनाएं, लेकिन साथ साथ अपने बच्चे को दीनदार बनाएं ताकि ये बच्चा हमारे हक़ में दुआ कर सके, रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और फिर जो क़ियामत के दिन बंदों के नामाए आमाल में जो बढ़ोतरी होगी वो कहा जाएगा लिस्तिग़फ़ार लिवलदिक, ये तेरी औलाद की मग़फ़िरत की वजह से। अगर हमारा बच्चा डॉक्टर है, इंजीनियर है, दुनिया का महान बड़ा डेवलपर है, अगर वो दीनदार नहीं है, नमाजी नहीं है, तो फिर वो बच्चा हमारे हक़ में दुआए मग़फ़िरत नहीं करेगा और इस्तिग़फ़ार का ज़रिया नहीं बनेगा। तो पूरे खुलासे की बात ये कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन छोटे छोटे नन्हे बच्चों को जो है अपनी माफ़ी ज़मीर को अदा करने के लिए जो स्टेज पर आए और माइक के सामने, कैमरे के सामने ठहर कर जो कुछ भी सीखा वो खड़े होकर बताए। बहुत सारे लोग हैं जो महफिलों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनसे अगर कहा जाए कि भाई आए ज़रा, मुसल्ली बैठे हुए हैं, इमाम साहब पीछे बैठे हैं, आप यहाँ पर ठहर कर अत्तहिया सुनाएं, पसीने निकल जाएंगे, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह का फ़ज़ल है ये हमारी कौम मिल्लत के नन्हे मुन्ने बच्चों ने जो कुछ सीखा था, और ये यकीन मानिए जितने 60 बच्चे हैं वो सारे के सारे इस काबिल हैं वो आकर ठहर कर बोल सकते हैं। लेकिन ये असातिज़ा और ये बस यूँ समझिए जैसे बिरयानी बनने के बाद पूरी बिरयानी खाई नहीं जाती, चंद दाने निकाल कर देखते हैं। और जिन लोगों के बच्चे स्टेज पर नहीं आए वो नाराज़ और मायूस होने की ज़रूरत नहीं, क्या भाई हमारे बच्चे को मौका नहीं मिला। यकीनन आपका बच्चा इस क्लास में शरीक हुआ, यह बहुत बड़ी बात है। ज़रूरी नहीं कि हर खाने के दाने को टेस्ट के लिए आजमाया जाए। जैसे एक आदमी के खून को टेस्ट के लिए निकाला जाता है, बिल्कुल थोड़ा सा खून निकाला जाता है, अगर पूरा खून निकाल दिया जाए तो आदमी मर जाएगा। अगर पूरे बच्चों को लाकर यहाँ पर ठहरा कर दें तो फिर मगरिब हो जाएगी। तो लिहाजा ये इंतज़ामिया का ये एक लाहे अमल था जो बच्चों को मुनासिब समझा और आपके सामने पेश किया। मैं काबिल मुबारकबादी पेश करता हूँ असातिज़ा को, ज़िम्मेदारों को, और फिर इसी तरीके से वो बच्चों के ख़ास वालिदैन को, और बच्चे भी काबिल मुबारकबाद हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम में के हर एक बच्चे को अपने अपने वालिदैन के लिए नजात का दरिया बनाए। अल्लाह हम सबको नेक आमाल की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए, आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके साये को तादेर हम पर कायम और बाक़ी रखे। इसके बाद हम अपने दूसरे मेहमान मुहतरम
فضیلت الشیخ فیصل صاحب جامعیہ فیضہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی تاثرات اور اپنے قیمتی نصیحتوں اور مشوروں سے سامعین کو محسوس فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدوں و مسلین اما بعد. محترم علماء اکرام، ذمہ داران مسجد اور دیگر تمام احباب جمعیت اور عزیز طلباء، وقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ گفتگو لمبی کی جائے. بس 1 منٹ کے اندر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. ایک انسان دوسرے انسان کو جو سب سے بہترین چیز دے سکتا ہے وہ دعا ہے. الحمدللہ مسجد امیر و خانم دیگر مسجدوں کے لیے ایک مثال رکھتی ہے الحمدللہ اپنے پاس، کہ یہاں وقتاً فوقتاً بہت سارے پروگرامز اور بہت ساری نشونمات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ تادم حیات اللہ تعالیٰ ہم تمام سے دین کی خدمت لیتا رہے، اور جو سرگرمیاں یہاں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ باقی رکھے. جو کیمپس اور جو چیزیں یہاں ہو رہی ہے اور جو کوئی اس میں بطور معاون اپنا تعاون پیش کر رہے ہیں، ان تمام کے حق میں دل سے دعا ہے کہ الہ العالمین ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائیں. مسجد کے ذمہ داران کو اور منتظمین کو جو ہر لمحہ خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں اور علماء کے مشوروں کو قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام ذمہ داران و منتظمین کے گھروں میں خیر و برکت کے دروازے کھول دے، ان کی زندگی میں خیر عطا فرمائے، صحت و عافیت کی زندگی سے ان کو نوازے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو طلباء اس مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ مدرسے میں پڑھ رہے ہوں یا جنہوں نے سمر کیمپ میں حصہ لیا ہے، یقیناً وہ تمام طلباء قابل مبارکباد ہے کہ جنہوں نے دھوپ کی شدت اور اس کی تمازت کے باوجود بھی مسجد میں رہ کر کے علماء کی نگرانی میں مختلف جو ہے سبجیکٹس انہوں نے یہاں پر پڑھے ہیں، سیکھا ہے، اور الحمدللہ اتنی جرت وہ طلباء اپنے پاس رکھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کے آپ کے سامنے حدیثیں سنائیں، دعائیں سنائیں، جو علمی مظاہرہ ابھی آپ نے دیکھا ہے. جیسا کہ ابھی فضیلت الشیخ عبدالجبار عمری حفظہ اللہ نے بتایا کہ محفلوں میں بیٹھ کر باتیں کرنا الگ ہے اور سٹیج پر کھڑے ہو کر بولنا بہت بڑی بات ہے. اچھے اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. تو الحمدللہ کم عمر میں ہمارے ان طلباء نے جو مظاہرہ پیش کیا وہ قابل مبارکباد ہے. میں ان تمام بچوں کے سرپرست حضرات سے گزارش کروں گا کہ اسی طرح آپ اپنے بچوں کو بھیجتے رہیں مساجد سے، علماء سے ان کو جوڑتے رہیں. یہی بچے آگے چل کر کے مستقبل کا ایک روشن چراغ بنیں گے. در حقیقت یہی روشن چراغ ہے جو امت کو روشنی دیں گے. جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. ان بچوں کو برباد نہ کرے، ان کی زندگیوں کو برباد نہ کرے، بلکہ والدین اپنے بچوں کو دینی تعلیم و تربیت سے جوڑے رکھیں، علماء سے ان کو جوڑے رکھیں، مسجدوں سے مدارس سے ان کا رشتہ بنائے رکھیں. یہی انشاءاللہ آگے چل کر کوئی مفکر بنے گا، کوئی مفسر بنے گا، کوئی محدث بنے گا، کوئی عالم بنے گا تو کوئی کچھ اور بنے گا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی رحمتوں میں شامل حال رکھا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا بجا لائیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اور اسی طرح ان تمام لوگوں کا شکر ادا کریں جو ہمارے بچوں کو آگے لانے میں بڑی محنت کرتے ہیں، بالخصوص اساتذہ اکرام. الحمدللہ اساتذہ نے یہ بیڑا اٹھایا اور آپ کے بچوں کو 1 مہینے کے اندر جو کچھ انہوں نے تعلیم و تربیت دی، آپ ان تمام اساتذہ سے پرسنلی ملاقات کریں، شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے آپ کے بچوں کے پیچھے ایک وقت لگایا ہے، ایک جستجو اور محنت اور امانت داری کے ساتھ انہوں نے آپ کے بچوں کو تعلیم اور تربیت دی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام اساتذہ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. بس آخر میں یہی ہے کہ ہم اپنے رشتے اور ناطے کو مساجد سے علماء سے جوڑ کر رکھیں، یہ ہمارے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. محترم حاضرین،
اب باری ہے کہ ہم اپنے صدر محترم سے ان کے تاثرات اور ان کی نصیحتیں حاصل کریں. میں صدر محترم سے بسط احترام درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان ہمارے پروگرام کو آپ نے سماعت کیا، اس سلسلے میں آپ اپنے جذبات اور اپنے تاثرات کا اظہار خیال فرمائیں، اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے قیمتی مشوروں سے بھی نوازیں. فضیلۃ الشیخ طیب ہلال سنابلی حفظہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. 20 اپریل سے چلنے والا سمر کیمپ 22 مئی 2026 کو اختتام پذیر ہو رہا ہے. آج کا یہ اختتامی پروگرام، جس کے اندر ایک مہینے کی جو ہمارے طلباء نے، ہمارے بچوں نے تعلیم حاصل کی ہے، اس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق، اس کی مدد اور اس کی نصرت سے یہ پروگرام اور یہ سمر کیمپ اختتام کو پہنچا. دوسری بات اور دوسرا مرحلہ شکر گزاری کا مسجد کے ذمہ داران کا ہے کہ انہوں نے اپنی کوششوں سے اس سمر کیمپ کے انعقاد کے لیے جد و جہد کی اور علماء کا انتخاب کیا. اسی طریقے سے اس سمر کیمپ میں حصہ لینے والے اور بڑی مشقت اور بڑی محنت کے بعد آ کر کے پڑھانے والے اساتذہ کرام کا بھی شکر گزار ہوں. انہوں نے گرمی کو اور اسی طریقے سے ہر طرح کی صعوبتوں کو دیکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے آ کر کے ہمارے بچوں کو تعلیم دی. یہ بھی مبارکبادی کے مستحق ہے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی طریقے سے تمام طلباء کا، تمام بچوں کا بھی جو اپنا وقت نکال کر کے، جو وقت ان کے گھومنے کا ہے، جو ان کے کھیلنے کا ہے، ان کے سیر و تفریح کا ہے، اس وقت وہ سمر کیمپ میں حاضر ہو کر کے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. وہ بھی اس میں شریک ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے حوصلے کو بلند کریں. اسی طریقے سے ہم شکر گزار ہیں ان بچوں کے والدین کا بھی، جو والدین مسلسل 1 مہینے تک اپنے بچوں کو مکمل پابندی کے ساتھ وقت پر بھیجا کرتے تھے. وہ لوگ بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں. محترم بھائیوں، پروگرام کے آغاز میں چند نمونے پیش کیے گئے. سب سے پہلے قرآن کی تلاوت بچوں نے کی. اس کے بعد ایک بچے نے نظم پیش کی. نظم میں انہوں نے کہا کہ بلا سمجھے پڑھیں تو بھی سرور. قرآن کے بارے میں وہ سنا رہے تھے نظم کہ اگر کوئی آدمی بغیر سمجھے بھی قرآن پڑھتا ہے تو بھی سرور ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم صرف خوشیاں منانے کے لیے، سرور حاصل کرنے کے لیے قرآن نہ پڑھے، بلکہ دل کے اطمینان کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے. چونکہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہی طریقہ رہا ہے، اس کو سامنے رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے بعض طلباء نے احادیث رسول کو سنایا. یہ بڑی جانفشانی کی بات ہے اور بڑی دلیری کی بات ہے کہ مائک پر آ کر کے احادیث رسول کو عربی زبان میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ہی صحیح، لیکن احادیث رسول الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے. اس کے علاوہ بہت ساری احادیث کو پیش کر کے انہوں نے اپنے آپ میں ایک حوصلہ بتایا. اور ہمیں جو بھی ہم گارجین ہیں، ہم والدین ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، ایسے بچوں کے حوصلے کو سامنے رکھ کر کے ان کے فیوچر کے بارے میں سوچ اور فکر پیدا کرنا چاہیے. اسی طریقے سے کسی طالب علم نے اخلاق کے عنوان پر گفتگو کی چھوٹی سی تقریر پیش کی. یقیناً اخلاق ایک انسان کے لیے بہت، مسلمان کے لیے خاص کر کے بہت قیمتی سرمایہ ہے، اور جس کے پاس اخلاق ہوتا ہے وہ شخص دنیا کی ہر چیز کو بآسانی جیت لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے.
اور یہی وہ اخلاق ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمپلیٹ کرنے کے لیے آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ کہ مجھے دنیا میں بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں اخلاق کی تکمیل کروں. اور اخلاق میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں, ہم سب جانتے ہیں. سچ بولنا بھی اخلاق ہے, کسی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا بھی اخلاق ہے, اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بھی. اسی طریقے سے اپنے لیے جو پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کریں, یہ بھی اخلاق میں داخل ہے. چنانچہ ایک صحابی یزید بن اسد نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یزید اتحب الجنہ, کیا جنت میں جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول. تو آپ نے فرمایا فاحب لاخیک ما تحب لنفسک, کہ تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو اپنے نفس کے لیے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. یہ اخلاق کا اعلیٰ نمونہ اللہ کے نبی نے پیش کیا. اور ایک اچھے اخلاق والا انسان دنیا میں 5 گانا نماز پڑھتا ہے, اس کا عقیدہ صحیح ہے مگر اس کے اخلاق اچھے ہیں, زیادہ عبادتیں نہیں کر پا رہا ہے, زیادہ نوافل کا اہتمام, روزے یا قیام کا اہتمام نہیں کر پا رہا ہے, لیکن وہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے قیامت کے دن وہ ان کے درجات کو پالے گا. لہذا اچھے اخلاق کا مالک ہونا چاہیے, اور اللہ کے تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے بہترین نمونہ بنا. اسی طریقے سے سوالات کا سلسلہ عقیدے کے عنوان پر بعض طالب علم نے پیش کیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے, یاد ہونا چاہیے کہ ہمارے سلف اپنے بچوں کو قرآن سکھانے سے قبل عقیدہ سکھاتے. عقیدہ کیوں سکھاتے تھے؟ اس لیے کہ جب عقیدہ رہے گا تو آپ قرآن کو سمجھیں گے اور اس کا آپ کے اوپر اثر ہوگا. آپ دیکھیے کتنے لوگ ہمارے سماج میں, معاشرے میں قرآن کے حافظ ہیں لیکن ان کے پاس عقیدہ نہیں, اور وہ بدعت بھی کر رہے ہیں. قرآن بھی ہے اور لوگوں کیا ہے غیروں کے نام پر سجدے بھی ہو رہے ہیں, لوگوں کے سامنے ان کا جھکنا بھی ہو رہا ہے, سجدے بھی ہو رہے, ان کے طواف بھی کر رہے ہیں, ساری چیزیں ہو رہی. تو صرف قرآن پڑھنا یا سیکھنا یہ کافی نہیں, بلکہ عقیدہ اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ پہلے عقیدہ سیکھا جائے, اور وہ عقیدہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, صحابہ کا تھا. اسی طرح سے کسی طالب علم نے سیرت کے سوال و جواب پر ایک مختصر سا نمونہ پیش کیا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے لیے اسوہ نمونہ بنایا. اور آپ کو یاد ہے قرآن کی مشہور آیت سورۃ الاحزاب کی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کے لیے یعنی پوری دنیا والوں کے لیے رسول کی زندگی کو بہترین اسوہ نمونہ بنایا. یاد رکھنا چاہیے یہاں پر اللہ کے نبی کی پوری سیرت, پوری زندگی یہ ہم سب کے لیے اسوہ نمونہ ہے. اسی لیے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فخر سے کہتے تھے کہ یہ وہ نبی ہے جو ہمیں باتھ روم میں قضاء حاجت کے آداب سکھاتے ہیں, کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے, کس طریقے سے چلنا چاہیے. تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہمارے طلبہ, ہمارے بچے سیرت النبی کے سوالات کو یاد کر کے, عقیدے کو سیکھ کر کے اپنے عقیدے کی اصلاح کر رہے ہیں. اور سمر کے ایک مختصر سے وقت میں اتنی ساری چیزوں کو سیکھنا یہ ان کے لیے مبارکبادی ہے اور خوشی کی بات ہے. اور آخر میں بعض طلبہ نے دعا سے متعلق کچھ نمونے پیش کیے. آپ جانتے ہیں دعا مومن کا قلعہ ہے. حصن المسلم نام سے آپ کتاب پڑھتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے مسلمان کا قلعہ. اور الدعاء هو العبادہ کہہ کر کے اللہ کے نبی نے کہا کہ دعا کرنے والا شخص یہ گویا کہ عبادت کرتا ہے. لہذا اگر کوئی شخص دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے معنی کو سمجھ کر کے اور اس کی فضیلت کو سمجھ کر کے, تو وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ حاصل کرے گا. چنانچہ اللہ کے نبی نے جیسا کہ ایک طالب علم میں دعا کے دوران سکھایا اور ہمیں بتایا, اذان کے بعد کی دعا سکھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں کہا جو شخص اذان کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ پوری پڑھتا ہے, وجبت شفاعتی یوم القیامہ, ایسے بندے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جائے گی. اور شفاعت سے مراد اللہ تعالیٰ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بنیاد پر اسے بخش دے گا اور جنت الفردوس میں اسے جنت میں داخل کرے گا. اسی طریقے سے محترم بھائیوں, جو نمونہ دیکھنے کو ملا اور سننے کو ملا وہ یہ کہ 20-22 دن میں یا ایک مہینے کے اندر جو طلبہ نے علم حاصل کیا ان کا ایک نمونہ یہ آیا کہ 250 نمبرات میں سے 249 صرف ایک نمبر کٹ ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان طلبہ نے بڑی
जद्दोजहद की, बड़ी मेहनत की। आप याद रखिए कि पिछले दिनों में भी समर कैंप मुख्तलिफ मकामात पर होते रहते हैं और होते रहे हैं। आप उसके मुकाबले में इस साल के और फिर आइंदा साल के लिए कि हम उसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें क्या और तरक्की दिला सकते हैं, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने बच्चों को ट्रेन करें और उनको समझाएं। इसी तरीके से आखिरी बात मैं बताना चाहूँगा कि वो तलबा जो बच्चे अपने घरों से आते थे रोज़ाना, यकीनन ऐसे बच्चे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस फजीलत के मुस्तहिक़ हैं। आपने फरमाया मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिसके साथ खैर का इरादा करता है अल्लाह उसको दीन की समझ देता है। उन्हीं के साथ रहने वाले, स्कूल में पढ़ने वाले, महल्ले में घूमने वाले, साइकिल चलाने वाले, टीवी देखने वाले, मोबाइल चलाने वाले, कितने ऐसे बच्चे जो महल्ले में घूम रहे होंगे या अपने ननिहाल और ददीहाल में समर की छुट्टियां बिता रहे होंगे, वो बच्चे आपके हमारी मस्जिदों में आ करके गर्मी और शदीद गर्मी और धूप को बर्दाश्त करते हुए उन्होंने इल्म दीन को सीखा। ये बड़ी खुशी की बात है। एक बात आखिरी बता करके अपनी बात को मैं ख़त्म करूँगा। एक बहुत बड़े ताबई या एक बहुत बड़े सलफ थे, इनका नाम अब्दुल्ला इब्न ईसा है। वो कहते हैं ला तज़ालु हाज़िहिल उम्मा, ये खुलासा है पूरे दर्स का, पूरे प्रोग्राम का। उन्होंने कहा ला तज़ालु हाज़िहिल उम्मा मा तअल्लम विल्दानुहा अल कुरान। इन्होंने अब्दुल्ला इब्न ईसा रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि ये उम्मत बराबर भलाई और खैर में रहेगी जब तक उस उम्मत के बच्चे कुरान की तालीम सीखते रहेंगे। अल्लाह अकबर। मुझे ये बात कहते हुए खुशी हो रही है और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज अभी भी हमारी इस उम्मत के अंदर, उम्मत मोहम्मदिया में खैर बाकी है। और उसका सबसे बड़ा एक नमूना अगर आपको देखना है तो ये समर कैंप की शक्ल में, और इसी तरीके से मकतबों की शक्ल में, मकातिब जो शाम सुबह मस्जिदों में, मदरसों में चलते हैं, और ऐसे ही जो मदारिस हैं, जब तक कुरान का इल्म सीखा जाएगा बच्चे सीखते रहेंगे। उम्मत के बच्चे कुरान सीखते और हासिल उसका इल्म हासिल करते रहेंगे, ये उम्मत खैर और भलाई में रहेगी। और हम इसको फख्र से कहते हैं कि आज भी ये उम्मत खैर और भलाई के साथ गुजर रही है। और जब तक ये बच्चे इस उम्मत के इल्म हासिल करते रहेंगे इंशाअल्लाह ये उम्मत खैर और भलाई के साथ रहेंगी। इस कौल को अब्दुल्ला इब्न ईसा के, मैं यहाँ पर एक पॉइंट नुक्ता बताना चाह रहा हूँ, इसको इब्न अबी दुनिया ने अपनी किताब अल अयाल के अंदर जिक्र किया। अयाल मानने आप जानते अहलो अयाल बोलते हैं, घर वाले। तो इब्न अबी दुनिया एक बहुत बड़े सलफ गुजरे हैं और मुहद्दिस हैं। इन्होंने अपनी किताब अल अयाल के अंदर क्यों जिक्र किया, जबकि बात अहलो अयाल की तरबियत की है, यहाँ पर उम्मत की खैर भलाई की है। तो बताना मकसूद है कि जब जिस तरीके से आप अपने अहलो अयाल के ऊपर रुपया पैसा खर्च करते हैं, आप उनके लिए शादी ब्याह की मुनासिबत से और ईद की मुनासिबत से अच्छे कपड़े लेकर के देते हैं, आप जिस तरीके से भी उनको खुश करना चाहते हैं, इसी तरीके से दीन के मामले में उनको अकीदा सिखाने में, उन्हें दीन सिखाने में, उन्हें सीरत सिखाने में, उन्हें कुरान सिखाने में भी आप आगे आगे रहें। ये भी उन बच्चों का आपके ऊपर हक है। अगर हमने नहीं सिखाया तो क़यामत के दिन ये बच्चे आपके हमारे हमसे सवाल करेंगे, रब के सामने खड़े हो जाएंगे, ये मेरे माँ बाप हैं, इन्होंने हमें कभी सीरत नहीं सिखाई, कभी इन्होंने जो है समर के और इसी तरीके से मकातिब में हमें शरीक नहीं कराया ताकि हम जाकर के कुरान सीखे, अकीदा सीखे। तो इसलिए मोहतरम भाइयों, ये बड़ी खुशी की बात है, हम सबको इस पर अमल करना चाहिए। फिर मैं दोबारा तमाम भाइयों का और इसी तरीके से जिम्मेदारान का, तलबा का, असातिज़ा का, सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने बड़ी जद्दोजहद के साथ यहाँ पर शिरकत की। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की कद्दो काविश को कबूल फरमाए। हम सबको अल्लाह ताला खुलूस और लिल्लाहियत के साथ दीन को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम हाज़रीन, दो तालिब इल्म और हैं जिन्हें तशरीई इनाम या एजाज़ी इनाम से नवाजना चाहते हैं। तालिब इल्म का नाम है मुसअब बिन इमरान और हमज़ा बिन अमजद। इन दोनों बच्चों से गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ और हमारे भाई मुहतरम यासिर साहब के हाथों अपना इनाम हासिल कर लें।
محترم حاضرین، اب آخری مرحلہ بچا ہے. اب باری ہے کہ ہم تمام علماء کرام کے حق میں شیل پیش کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے ہم صدر مجلس فضیلت الشیخ طیب ہلال سنابلی حفیظہ اللہ کے خدمت میں شیل پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب الطاف صاحب سے کو کہ آپ تشریف لائیں اور صدر مجلس شیخ طیب ہلال سنابلی حفیظہ اللہ کو اپنے ہاتھوں شیل سے نوازیں. بعدہ مہمان خصوصی فضیلت الشیخ عبدالجبار عمری حفیظہ اللہ کی خدمت میں شیل پیش کرنے کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں جناب عمران صاحب. آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے بدست فضیلت الشیخ عبدالجبار عمری حفیظہ اللہ کو شیل پیش کریں. اسی طریقے سے ہمارے دوسرے مہمان محترم فضیلت الشیخ فیصل راشد جامعی حفیظہ اللہ ہیں. آپ کی خدمت میں شیل پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ طیب ہلال سنابلی حفیظہ اللہ کو کہ آپ تشریف لائیں اور شیخ فیصل راشد جامعی حفیظہ اللہ کی خدمت میں اپنا شیل پیش کریں. اسی طریقے سے اس سمر کیمپ کے محترم استاذ فضیلت الشیخ زبیر عالم فلاحی حفیظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا شیل حاصل کر لیں. شیل پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ فیصل راشد جامعی حفیظہ اللہ سے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے شیخ زبیر صاحب فلاحی حفیظہ اللہ کو شیل پیش کریں. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. الحمدللہ بعد نماز جمعہ سے لے کر اب تک شیخ محترم فضیلت الشیخ عبدالعظیم سنابلی حفظہ اللہ نظامت پیش فرما رہے تھے. آپ بھی سمر کیمپ کے ایک شاندار استاد رہے ہیں اور آپ کے بھی حق میں شیل پیش کرنا ہے. میں مسجد کے صدر جناب اشفاق صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور شیخ محترم کو شیل پیش کریں. جناب اشفاق صاحب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بدست شیل پیش کریں. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. اسی کے ساتھ ہم ختم مجلس کا اعلان کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اور تمام طلباء سرپرست حضرات سب کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے. آپ تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ کھانا کھانے کے لیے فرسٹ فلور پر تشریف لے جائیں. تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ کھانا کھانے کے لیے فرسٹ فلور پر تشریف لے جائیں. فجزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.